السلام علیکم دوستو، آج ہم ایسے ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں کے شیخ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہیں۔ یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ سونا، چاندی اور جواہرات کو اپنے ہاتھوں کی میل سمجھتے ہیں۔ یہاں کے شیخ دبئی کے شیخوں کو بھی اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم قطر کی سیر کریں گے اور قطر کے بارے میں وہ سب معلومات آپ تک پہنچائیں گے جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قطر، جسے عربی زبان میں دولت القطر سے پکارا جاتا ہے، اس کا انگلش آفیشل نیم اسٹیٹ آف قطر ہے۔ یہ عربی ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اس ملک کا دارالخلافہ دوحہ ہے جو قطر کا سب سے بڑا شہر ہے اور دوحہ شہر ہی قطر کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس شہر میں پورے قطر کی 70% آبادی رہتی ہے۔ قطر میں بولی جانے والی زبان ہر عربی ملک کی طرح عربی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 11,581 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 158 نمبر کا بڑا ملک ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی آبادی کی تو 2023 کی مردم شماری کے مطابق یہ ملک صرف 28 لاکھ لوگوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں یہ 28 لاکھ لوگ صرف قطر شیخ نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جن میں قطری عربی 40%، ساؤتھ ایشین 36%، انڈین 21%، بنگلہ دیشی 12.5%، پاکستانی 4.5%، سری لنکن 4.2%، ایجپشن 4.9% اور باقی 1.9% لوگ دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر بات کریں ملک میں رہنے والے لوگوں کے مذہب کی تو مذہب اسلام 65.4% کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ 15.1% ہندو، 14.2% لوگ عیسائی، 3.3% لوگ بدھزم اور 1.9% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک کا نقشہ دیکھا جائے تو جنوب کی جانب سے قطر کا بارڈر صرف سعودی عرب سے لگتا ہے۔ جنوب میں خلیج فارس، شمال مشرق میں خلیج عرب لگتا ہے، یعنی ایک طرف بارڈر اور دوسرے تینوں طرف سمندر لگتا ہے۔ قطر میں عربی زبان قومی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، بنگالی، ملیالم اور انگلش زبان بولی جاتی ہے۔ عربی کے بعد سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان انگلش ہے جو قطر کے سارے سرکاری اداروں میں بولی جاتی ہے۔ قطر میں بادشاہی نظام نافذ ہے اور اس ملک کا قومی دن 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ دوستو قطر میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ قطر میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ مجلس یا سرکاری مجلس میں شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ پورشن ہوتے ہیں۔ قطری عربی شادیوں میں سفید لباس اور سر پر پڑنا رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے والد بھائی سب لباس پہنتے ہیں لیکن انہوں نے باریک کالے رنگ کا جبہ جس کی سائیڈیں پیلے رنگ کی ہوتی ہیں وہ بھی پہنا ہوتا ہے جس سے آنے والے مہمان آسانی سے شناخت کر لیں۔ مہمانوں کو بیٹھتے ہی گرم قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں اور پھر باقی رسومات کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کھانے میں مٹن یا اونٹ کا گوشت بڑی بڑی تھالیوں میں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈشز بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ اس ملک نے 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی اور آج 2023 میں دنیا کا امیر ترین اور مقبول ترین ملک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے یہاں اسلامی قانون کی پاسداری کی جاتی ہے اور اسلامی قانون ہی نافذ کیے جاتے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی بادشاہ ہی کرتا ہے۔ قطر کا جھنڈا دو رنگوں پر مشتمل ہے، سفید اور مہرون۔ یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی 379.5 بلین ڈالر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 1,13,675 ڈالر ہے۔ قطر کی کرنسی قطری ریال ہے۔ ایک قطری ریال پاکستانی 75.73 روپے کے برابر ہے اور انڈین 22.53 روپے کے برابر ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے قطری لوگوں کی تو یہ لوگ اپنے پیسے کے دم پر پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ ایک قطری نے 4 شادیاں اور کئی گرل فرینڈز بنا رکھی ہیں۔ دوستو قطر ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جو انگلش ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے نائٹ کلب انتہائی اوپن ہیں جہاں ساری رات ڈانس پارٹیز چلتی ہیں۔ تو اگر بات کریں قطر کے بیچز کی تو یہاں کے بیچ بھی انگلش ملکوں کی طرح فل اوپن ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں جیسے یہ ایک اسلامی ملک ہو۔ ان لوگوں کے شوق کا کوئی مول نہیں۔ صرف شکار کرنے کے ارادے سے قطری شہزادے پاکستان آیا کرتے تھے۔ دوستو ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کی مہنگی گاڑی ہو یا کوئی بلڈنگ ان کے لیے اس چیز کو خریدنا انتہائی آسان ہے۔ قطر میں بیلی ڈانس کی محفلیں مکمل طور پر منعقد کی جاتی ہیں۔
قطر کی عورتیں اور مرد اس رقص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس ملک کی آمدنی کا دارومدار گیس اور تیل کے ذخائر پر ہے، جو قطر کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ قطر ہر سال کروڑوں لیٹر تیل دنیا میں بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں ماہی گیری کا پیشہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہاں کی مچھلی دنیا کے کئی ممالک میں بھیجی جاتی ہے۔ قطر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہت اچھا ہے۔ 2 قطری ریال میں پورے قطر کی سیر کی جا سکتی ہے۔ قطر ایک انتہائی خوبصورت، صاف ستھرا اور چھوٹا سا ملک ہے۔ قطر میں بدنظمی بہت کم ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی پرامن ہوتے ہیں۔ قطر میں فٹ بال انتہائی شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ 2022 میں قطر عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ قطر نے اس ورلڈ کپ کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے اور اربوں ڈالر کمائے۔ اس ورلڈ کپ کے دوران پوری دنیا سے لوگ قطر میں آئے، جس سے قطر کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں کیمل ریس اور ہارس ریس بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ قطر میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تینوں اطراف میں سمندر ہونے کی وجہ سے ہوا میں ہر وقت نمی رہتی ہے۔ قطر میں سردیوں کا تو نام و نشان بھی نہیں۔ تھوڑا سا موسم نارمل ہوتا ہے اور پھر گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ قطر میں ٹوٹل 6 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں دوحہ ایئرپورٹ سب سے زیادہ مقبول ہے اور مصروف ترین ایئرپورٹ بھی ہے۔ قطر کی ایئر لائن قطر ایئر ویز دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے۔ قطر کا حمد ایئرپورٹ دنیا کا تیسرا بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس ملک میں چھٹی جمعے اور ہفتے کو ہوتی ہے۔ اس دن تمام سرکاری ادارے بند ہوتے ہیں۔ قطر کے شہر دوحہ میں دنیا کا سب سے لمبا سائیکل ٹریک بھی موجود ہے۔ قطر کا الثانی خاندان قطر کی آزادی سے پہلے ہی پاور میں تھا، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ قطر کی حکومت اپنا کاروبار لندن میں بھی کر رہی ہے۔ یہاں سے ہر سال کروڑوں ڈالر کی آمدنی قومی خزانے میں آتی ہے اور معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ اس ملک میں زمینی پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمندر کے پانی کو پینے اور زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ قطر میں کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور میدانی خشک علاقے پر مشتمل ہے۔ قطر میں جنگل کا نام و نشان بھی موجود نہیں، ہر طرف خشکی اور پہاڑ ہیں۔ یہ ملک پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر بات کریں اس کے قومی جانور کی تو اربین اس کا قومی جانور ہے، جو انتہائی خوبصورت ہے۔ قطر دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے۔ یہاں کرائم کی شرح 0.5% ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔